جی محسن رضا صاحب کیا کہنا چاہیں گے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر؟ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، پاکستان اب حرمین شریف کے تحفظ اور سعودی عرب کی سلامتی، ان دونوں کو جو ہے وہ ایک پارٹنر ہو گئے ہیں۔ پاکستان پہ اگر اٹیک ہوتا ہے یا سعودیہ پہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی کنٹری پہ اٹیک سمجھا جائے گا اور اس کا مل کے جواب دیا جائے گا۔ کیا کہیں گے اس پہ محسن رضا صاحب؟ اب مجھے جوڑا اپنے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اس وقت اہم ترین موضوع کے اوپر جی میں کیا کہوں اس کے اوپر تو 1937 میں جو اقبال کہہ گئے ہیں کہ قوم مسلم پاسبانی کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ تو 12 سال پہلے امت کو محسوس ہو گیا تھا، جس کے سیکنڈ ورلڈ وار میں لابنگ ہوئی تھی اینٹی مسلم اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے پورا ایک زائرزم کا پلان وہاں پہ خود کیا گیا تھا۔ تو اس وقت امت یہ ڈائر دی تھی کہ اب ہمارا سروائول جو ہے یونٹی میں ہے، ہم نے ایک پرچم کے سائے تلے آنا ہے۔ تو اس کے اوپر میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ان کاوشوں کو جو اس کے پیچھے ہوئی ہیں، اور جس طرح ایک جنگل کا قانون اس دنیا کے اوپر رائج کیا جاتا تھا اور دو دندناتے ہوئے انلیش بھیڑیے دنیا کے اوپر چھوڑ دیے گئے، جس میں سے ایک کا نام بھارت ہے اور ایک کا نام اسرائیل ہے جی۔ تو کہ جس کے اوپر چڑھ دوڑو، نہ تمہیں کو پوچھنے والا ہے، نہ تمہیں کوئی یونائٹڈ نیشن کا بھار ہے، نہ تمہیں کوئی سیکورٹی کونسل کا بھار ہے، نہ تمہیں کوئی ہمسائیگی کا بھار ہے۔ تم ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرو، تم ٹیررزم کو امپورٹ کرو، تم ٹیررزم کو سپورٹ کرو، تمہارے لیے سب جائز ہے۔ تو اس سینیریو میں یہ دائر کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ایک پرچم کے سائے پہ آئیں، اور جس ملک کو اللہ پاک نے اس وقت لیڈ دی ہے، جو فورتھ میں پاکستان کے سابق کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان سے، اور جس طرح کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹس رکھتا ہے، تو اپنی حفاظت اس کو دیتا ہے جس کو کوئی اہل سمجھتا ہے۔ آج اگر یہ اسمبلی ہوا ہے تو یہ دونوں قوموں کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک سر فخر بلند کرنے والا سما ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے، یہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ہم تو بہت پرانے دائی ہیں اس بات پہ کہ خود نہیں کر سکتے ہو، کم از کم چھاپا تو مار لو، نیٹ کو دیکھو، تمہیں مارنے والے جو ہیں وہ آپس میں اتحاد قائم کر کے تمہیں مار رہے ہیں، سب بندی کر کے تمہیں مار رہے ہیں، اور جو ہم حق پہ ہوتے ہوئے مظلوم ہوتے ہوئے بھی ہم اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی حالات پیدا ہوئے اس میں وہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں ہمیں دکھانی تھی مسلمانوں کو، تو اس کے بعد ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا تھا۔ تو جو لوگ اس کے پیچھے، چاہے وہ پولیٹیکل قیادت ہے، چاہے ہماری اپنی قیادت، تو تحسین یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس خطے پہ، کیا امپیکٹ ہوگا محسن رضا صاحب اسلامی دنیا پہ، عرب جو فورس بنائی جا رہی ہے اس پہ، اور ایران کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران کا تو پریزیڈنٹ جو قطر میں آئے تو سب سے پہلے بیان میں ان کا آیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان دنیا کو، مسلمان ممالک کو اپنا ایک کامن آپریشن بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے کہ جو کہ تمام مسلمانوں کے جو سوورینٹی ہے اس کا خیال رکھے، اور جس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر مومن جو ہے وہ آپس میں اخوت اس طرح ہے کہ جس طرح پورا ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کی کسی حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے۔ امت تشریح آپ کا سلسلہ میں کسی طرح سے ہے، تو ایران کو اس کے اوپر اس کنٹری، اور اگلے آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ عرب ملک بھی اسی ڈی کا حصہ بنیں گے اور ایران بھی اسی ڈی کا حصہ بنے گا۔ اس کے اندر آپ نے اہمیت کا جو سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اگر آپ دیکھنی ہے تو کل رات 11 بجے سے لے کے ابھی تک کا اسرائیل کا دیکھ لیں۔ یہ دو ملک ہیں جو اس وقت پوری طرح چیخو پکار میں ہیں
پولیس بتا رہی ہے کہ کہاں ہے، اور یہ درد بتا رہا ہے جو بھارت کے اندر اس وقت دلی میں درد کلنج اٹھا ہے، یہ درد بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر